بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات المسلمین کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبق نمبر 13۔ تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یعنی جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہنا۔ قرآن اور حدیث میں اس کا حکم بھی ہے اور فضیلت اور ثواب بھی، اور کچھ مشکل کام بھی نہیں، تو ایسے آسان کام میں بے پرواہی یا سستی کر کے حکم کے خلاف کرنا اور اتنا بڑا ثواب کھو کر اپنا نقصان کرنا کیسی بیجا اور بری بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہنے میں نہ کسی گنتی کی قید ہے اور نہ وقت کی اور نہ تسبیح رکھنے کی، نہ پکار کر پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ ایک جگہ بیٹھے رہنے کی۔ ہر طرح سے آزادی اور اختیار ہے، پھر کیا مشکل ہے؟ البتہ اگر کوئی اپنی خوشی سے تسبیح پر پڑھنا چاہے، خواہ گنتی یاد رکھنے کے لیے یا اس کے لیے کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے پڑھنے کا خیال آ جاتا ہے، خالی ہاتھ یاد نہیں رہتا، تو اس مصلحت کے لیے تسبیح رکھنا بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، اور اس کا خیال نہ کرے کہ تسبیح رکھنے سے دکھلاوا ہو جائے گا۔ دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے، یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو وہ دکھلاوا نہیں، تو اس کو دکھلاوا سمجھنا اور ایسے وہموں سے ذکر کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ اس طرح سے بہکا کر ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل تو دنیا کے کام میں پھنسا رہا اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ خوب سمجھ لو کہ یہ بھی غلطی ہے۔ جب دل سے ایک دفعہ یہ نیت کر لی کہ ہم ثواب کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر دل دوسری طرف بھی ہو جائے مگر نیت نہ بدلے، برابر ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہو اس میں دل کو ذکر کی طرف متوجہ رکھنے کی بھی کوشش کرے، فضول قصوں کی طرف خیال نہ لے جائے تاکہ اور زیادہ ثواب ہو۔ اب ذکر کے بارے میں چند آیتیں اور حدیثیں سنائی جاتی ہے۔ پس تم مجھ کو یاد کرو، میں عنایت سے تم کو یاد رکھوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ آل عمران آیت نمبر 191۔ ایسے شخص اپنے رب کی یاد کیا کرو، اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کرو، خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ آواز سے، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح اور شام، یعنی ہمیشہ اور ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ غفلت والوں میں سے مت ہونا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ فائدہ اور بہت زور سے ذکر کرنا کوئی ثواب نہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ جو شریعت کے پابند ہو علاج کے طور پر بتلا دیں تو جائز ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اس سے بعضوں کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ کسی کی عبادت یا کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے، نہیں تو گنہگار ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ اس سے حق تعالیٰ اور بندے میں تعلق بڑھ جاتا ہے، اور اطمینان کی تعلق جڑ ہے۔ مسجدوں میں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کا خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے اور نہ کسی چیز کا بیچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 36 اور 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس میں بڑی فضیلت ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔
اور اپنے رب کا نام لیتے رہو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جاؤ۔ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علاقہ سب علاقوں پر غالب رہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8۔ مراد کو پہنچا جو شخص برے عقیدوں اور برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14۔ احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا کی رحمت چھا جاتی ہے، ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو ان کی حالت زندہ اور مردے کی سی حالت ہے، یعنی پہلا شخص مثل زندہ کے ہے اور دوسرا شخص مردہ کے، کیونکہ روح کی زندگی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، یہ نہ ہو تو روح مردہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے یعنی اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اگر اپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے مجمع میں۔ فائدہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کے جی کا یہ مطلب نہیں جیسا ہمارا جی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے اس یاد کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، جیسے دوسری حالت میں مجمع کو خبر ہو گئی، اور وہاں کے مجمع کا یہاں کے مجمع سے اچھا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجمع کے زیادہ شخص اس مجمع کے زیادہ شخصوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سے اچھا ہو۔ اگر دنیا میں کوئی مجمع ذکر کا ایسا ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں جیسا آپ کے زمانے میں تھا، تو کسی فرشتہ یا پیغمبر کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس کے میوے منہ چھٹ کھایا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے اور مجمع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا، اور جو شخص کی جگہ لیٹے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے شرعی اعمال مجھ پر بہت سے ہو گئے، مراد نفلی اعمال ہے، کیونکہ تاکیدی اعمال تو بہت نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ثواب کے کام اتنے ہیں کہ سب کا یاد رکھنا اور عمل کرنا بہت مشکل، اس لیے آپ مجھ کو کوئی ایسی چیز بتلائی دیجئے کہ اس کا پابند ہو جاؤں اور وہ سب کے بدلے میں کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی پابندی کر لو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی چلتی رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر کون؟ آپ نے فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں اسی طرح کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے کیا اس سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کفار و مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی تمام خون میں اپنے زخموں سے رنگین ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے۔ احمد اور ترمذی کی روایت۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہوا ہے۔ سورہ حج یہ آیت ہے، الذین ان مکناہم، میں اس کا اوصاف ذکر ہے تو یاد اصل ہوئی اور اصل کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے کی ایک قلعی ہے اور دلوں کی قلعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی کہ زنگ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے قلب پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے، چپک کر بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب یاد سے غافل ہو جاتا ہے وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سوا بہت کلام مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے سوا بہت کلام کرنا قلب میں سختی پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور وہ قلب ہے، وہ دل ہے جس میں سختی ہو۔ آخر کی 3 حدیثوں کا مجموع حاصل یہ ہے کہ اصل صفائی اچھے عملوں سے ہوتی ہے اور اصل سختی برے عملوں سے، اور دونوں عملوں کی جڑ دل کا ارادہ ہے، اور اگر ارادے کی جڑ خیال، پس جب ذکر میں کمی ہوتی ہے تو شیطان برے برے خیال دل میں پیدا کرتا ہے، جس سے برے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے، اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی، پس نیک کام نہیں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہیں۔ اور جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو برے خیال قلب میں پیدا نہیں ہوتے، پس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے، اور نیک کاموں کا ارادہ اور نیک کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے صفائی اور سختی دل میں پیدا ہو جاتی، مگر یہ باتیں خود بخود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہے۔ سو اگر کوئی خالی ذکر کیا کرے اور نیک کاموں کے کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا ارادہ اور ہمت نہ کرے تو وہ دھوکے میں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مشکات کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ جب تک امیری سامان کو نہ چھوڑے ذکر اللہ سے نفع نہیں ہوتا۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا کرو کہ منافق یعنی بددین لوگ تم کو ریاکار و مکار کہنے لگے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی۔ فائدہ مگر اس حسرت میں دنیا کی سی تکلیف نہ ہوگی، پس یہ شبہ نہ رہا کہ جنت میں تکلیف کیسی۔ حضرت عائشہ بنت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی بی کے ہاں گئے۔ اس بی بی کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھی، اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ تو فائدہ یہ اصل تسبیح پر گننے کی یہ 5 حدیثیں ترغیب کی ہے۔ یہاں تک تو عام ذکر کا بیان تھا، بعد خاص ذکروں کا بھی ثواب آتا ہے۔ ان میں سے بعد آسان اور مختصر بطور نمونہ بتلاتا ہوں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ یا ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف جو کئی طریقے سے ہے، ایک ہلکا سا یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خلاصہ یہ کہ ذکر سے غافل مت ہو، خواہ کوئی خاص ذکر یا عام، پھر خواہ ہر وقت ایک ہی، یا کسی وقت کوئی پھر خواہ بے گنتی خواہ یا انگلیوں پر یا تسبیح پر گنتی سے۔ اور بعض دعائیں خاص وقتوں کی بھی ہے، اگر شوق ہو تو کسی دیندار عالم سے پوچھ لو، ورنہ نمونے کے طور پر جو ابھی لکھ دی ہے یہ بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔